بسم الله الرحمن الرحيم. العرائض عريضة طلب التحاق. اليوم درسنا حول العرائض. مثلا هناك الطالب عندما يدرس في المدرسة أم في الكلية أم في الجامعة وهو يريد أن يذهب إلى مكان أو يشارك في حفلة، أم هو مريض لا يستطيع أن يأتي إلى الجامعة، فهو يكتب عريضة لطلب الإجازة أم لطلب الالتحاق. والعريضة كيف نكتبها وكيف نعبرها؟ اليوم ندرس حول هذا الموضوع. أول مثلا الأول عريضة طلب الالتحاق. التحاق داخلہ یعنی داخلہ لینے کے لیے درخواست. معالی مدیر المدرسة نفع الله به الإسلام. معالی مدیر المدرسة مثلا هذا جناب عالی مدیر المدرسہ نفع اللہ به الاسلام والمسلمین، اللہ اس سے اسلام اور مسلمانوں کو فائدہ دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الموضوع طلب الالتحاق. هناك مثلا اولا تكتب اسم او الكنية او الصفات الذي تكتب إليه العريضة. مثلا هناك أنت تكتب هذه العريضة إلى مدير المدرسة، فكتبت هنا معالي مدير المدرسة نفع الله به الإسلام والمسلمين، ثم بعد ذلك تسلم عليه السلام عليكم، وبعد ذلك تكتب الموضوع. مثلا الموضوع طلب الالتحاق. أشعركم أفيدكم أي أخبركم فضیلۃ المدیر، جناب مدیر صاحب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بأن الطالب فلان، انا الطالب فلان قد انہیت الصف. مثلا انہیت ای اکملت الصف الاول فی مدرسة فلان وددت ان التحق فی مدرستکم، ای اريد ان التحق فی مدرستکم لأواكب طلاب مدرستکم. لأواكب لأواظب ام لأواكب لأشمل. یعنی لواکب کا معنی ہے کہ ریوڑ کے ساتھ رہنا، یعنی کسی جماعت کے ساتھ رہنا. لأواكب طلاب مدرستکم، تاکہ آپ کے مدرسے کے طلباء کے ساتھ شامل ہو جاؤں. پھر رقی ترقی کرنے میں، والتقدم العلمی یعنی علم میں آگے بڑھنے میں. فأرجو الموافقة على هذا الطلب ولكم جزيل الشکر. امید کرتا ہوں کہ آپ اس طلب پر موافقت کریں گے، آپ کے بہت بہت شکریہ. المقدم هناك تكتب ها هنا تكتب اسمك. عريضة طلب إجازة مرضية. عندما مرضت وسوف تعرض عريضة، فكيف تكتب هذه العريضة؟ انظر إلى هنا. سماحة مدير التعليم حفظه الله ورعاه. جناب سماحة معالي، هذه الألفاظ للأدب وللتعظيم. الموضوع طلب إجازة مرضية. أفيدكم علما، أشعركم علما بأني الطالب فلان ابن فلان الدارس في الصف الثاني، صف ثانی میں پڑھنے والا. قد اشتد وعکی، میری تکلیف بڑھ گئی. وتزاید مرضی، بیماری بڑھ گئی، تکلیف سخت ہو گئی، بیماری بڑھ گئی. فلا اقوى على القیام، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے. ولذا ارجو ان تمنحونی، اس لیے امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے دیں. منح یمنح، دینا. اجازت یوم، ایک دن کی رخصت. لیستریح، تاکہ میں آرام کروں. ولکم جزیل الشکر المقدم.
العریضۃ الثالثہ عریضۃ طلب اجازہ الى فضیلۃ المدیر حفظہ اللہ ورعاہ السلام علیکم الموضوع طلب اجازۃ احیط فضیلتکم علما هذا جميع نفس المعنى اشعرکم علما ايضا افیدکم علما احیط فضیلتکم علما احاط یحیط گرنا بأني فلان ابن فلان الدارس في الصف الفلاني قد فاجأني أمر طارئ فاجأ اچانک پیش آیا مجھے کوئی ایک معاملہ اذهب بلبی جو بمعنی اذهب بلبی لب خالص چیز عقل دماغ ہونا میری فکر جو میرے فکر کو لے گیا واشغل ذہنی ذہن کو مشغول کر دیا فرجوت ان تمنحونی اجازت یوم میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک دن کی اجازت دیں لیستجمع امری تاکہ میں اپنے تمام معاملات کو یکجا کروں واحل قضیتی اپنے قضیے کو حل کروں وفقکم اللہ وسدد خطاکم اللہ آپ کو توفیق دیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے ان کو برائیوں کو روک دے۔ عریضۃ طلب اجازت لامر طارئ کوئی معاملہ پیش آ جائے تو آپ کیسے اجازت لیں گے؟ معالی مدیر المدرسۃ رفع اللہ درجاتہ السلام علیکم الموضوع طلب اجازت لحضور جنازۃ جنازے میں حاضری ہونے کے لیے اجازت لینا۔ احیطکم علما معالی المدیر بأنی الطالب فلان ابن فلان الدارس فی الصف الفلانی قد فجعت بأحد اقربائی فجعت یعنی مجھے تکلیف پہنچائی گئی مجھے تکلیف پہنچی بأحد اقربائی یعنی میرے کسی ایک رشتہ دار کی وجہ سے فکان لازما علی ان احضر جنازتہ میرے لیے ضروری ہے کہ میں اس کے جنازے پہ حاضر ہو جاؤں ولذا رجوت ان تمنحونی اجازت یوم ولکم جزیل الشکر آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ ایک دن کی اجازت دے دیں۔ الثانیہ دوسرا معالی مدیر المدرسہ رفع اللہ درجاتہ السلام علیکم الموضوع طلب اجازت لامر طارئ احیطکم علما معالی المدیر بأنی الطالب فلان ابن فلان الدارس فی الصف الفلانی قد داہمنی امر طارئ یعنی داہم یعنی پیش آیا مجھے ایک معاملہ فمست بھی الحاجت الی اخذ اجازت تو مجھے ضرورت پیش آئی اجازت لینے کی قدرها یوم واحد فقط جس کی مقدار ایک دن ہے فقط فالملتمس من سماحتکم الموافقہ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ موافقت فرمائیں علی هذا الطلب ولکم الشکر والتقدیر بما یحملانہ من معانی سامیۃ آپ لوگوں کے لیے شکر اور تقدیر شکر اور تقدیر یعنی بہت بہت شکریہ بما یحملانہ من معانی سامیہ یعنی جو بہت زیادہ معنی کو اٹھائے ہوئے ہوں یعنی بہت زیادہ شکریہ۔ المقدم عریضۃ طلب اجازت للزفاف شادی میں حاضر ہونے کے لیے رخصت لینا۔ فضیلت مدیر تعلیم وفقہ اللہ لرضاہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الموضوع طلب اجازت لحضور حفلۃ زفاف حفلۃ زفاف شادی یعنی شادی کی محفل۔ اشعرکم بأنی المتعلم فی الصف الفلانی قد دعیت لحفلۃ الزفاف مجھے بلایا گیا شادی کے لیے یعنی شادی میں احد اقربائی کسی رشتہ دار کی شادی میں فتحتم علی مشارکتہ فی افراحہ تحتم یعنی لازم ہو گیا تحتم علی مشارکتہ فی افراحہ ان کی خوشی میں وعلیہ التمس منکم اجازت یوم اس لیے میں ایک دن کی اجازت مانگتا ہوں آپ سے۔